پاکستان کے بہت بڑے شاعر افتخار عارف نے کہا تھا، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ دوستو، مکان اور گھر میں کیا فرق ہوتا ہے وہ اس شعر سے ظاہر ہے۔ مکان اینٹ اور گارے کا بنا ہوتا ہے، جبکہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں مکین ہوتے ہیں، جو آباد ہوتا ہے وہی گھر ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے گھر ہوتے ہیں، جس طرح پرندوں کے گھر ہوتے ہیں، گھونسلے ہوتے ہیں، اس طرح عمران خان کا بھی گھر ہے جس پہ بہانے سے قبضہ کر لیا گیا، اور قبضہ بھی کس طرح سے کیا گیا کہ گھر والی کو جھوٹ بول کے وہاں لے جایا گیا۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ گھر کیسے بنا۔ یہ گھر عمران خان اور جمائمہ خان نے مل کے بنایا تھا۔ جب عمران خان نے جمائمہ کو طلاق دے دی اور وہ چلی گئیں تو ظاہر ہے وہ اپنا گھر تو اٹھا کے لے نہیں جا سکتی تھیں، تو انہوں نے یہ گھر عمران خان کو تحفتاً پیش کر دیا، اور عمران خان نے اس کی ادائیگی اس طرح سے کی کہ اپنا لندن والا فلیٹ بیچ کر وہ پیسے جمائمہ کو ادا کر دیے۔ اس گھر میں عمران خان کے نکاح میں جو خواتین آتی گئیں وہ آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ بنی گالہ، اس کے گیٹ پر، اس کے اندر، اس کے باہر بہت سے لوگ ہیں، پرندے، جانور، پھول، انسان، سب سے یہ آباد ہے۔ یہاں گیٹ پر، گیٹ کے اندر، گیٹ کے باہر لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور یہاں ان دنوں بشریٰ بی بی ہے۔ بشریٰ بی بی کو جب توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا دی گئی تو یہ اپنی گرفتاری پیش کرنے کے لیے خود ہی جیل چلی گئی۔ وہاں یہ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھی، اور جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو خود گرفتاری دینے آ گئی ہے، تو یہ تو ذہن میں تھا ہی نہیں ان کے کہ آگے کیا پلاننگ کی جائے، تو انہوں نے ان سے جھوٹ بولا، اور یہ جھوٹ بولا کہ ہم آپ کو ریسٹ ہاؤس لے جا رہے ہیں، ہم آپ کو اسمبلی ڈیم کی طرف لے جا رہے ہیں اور آپ کو ریسٹ ہاؤس لے جا رہے ہیں، ہم آپ کو وہاں نظر بند کریں گے۔ یہ جھوٹ بول کے انہیں بنی گالہ لے گئے، اور وہاں یہ دکھایا گیا کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی جا رہی ہیں، لیکن انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ اسی طرح تمام ملازمین کو وہاں سے انتہائی ذلت آمیز انداز میں دھتکار کے باہر نکالا گیا۔ بنی گالہ کے 1-2 ملازم نہیں ہیں، وہاں بے شمار ملازمین ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی فیملی ہے، وہ آباد گھر ہے، آباد گھرانہ ہے وہ، وہاں سے بہت سے لوگوں کا رزق وابستہ ہے، وہاں بے شمار لوگ کام کرتے ہیں، اور وہاں لے جا کے کہ بشریٰ بی بی کو کس طرح سے رکھا گیا۔ یہ جو چینلز پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یاسمین راشد جیسی بزرگ شخصیت کو اس کی صحت کے میدان میں اتنی خدمات ہے، جو کینسر کی مریضہ ہے، خدیجہ شاہ جیسی عالمی شہرت یافتہ ڈیزائنر کو اڈیالہ جیل میں رکھا، اور اس کو بشریٰ بی بی کو عمران خان کی خواہش پہ ان سے ڈیل کر کے، ان سے بات کر کے، ان کی آرزو پہ ان کو بنی گالہ پہنچایا گیا۔ آج جیل میں، آج جب سماعت کے دوران بشریٰ بی بی گئیں تو انہوں نے خوب وہاں جواب دیا، انہوں نے بتایا کہ ان سے جھوٹ بول کے انہیں وہاں لے جایا گیا، اور انہیں رکھا کس طرح گیا۔ یہ نہیں سمجھیے گا کہ وہ بنی گالہ میں چہل قدمی کریں گی۔ بنی گالہ کے ایک کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے، اس کمرے سے سارا سامان نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے، صرف ایک بیڈ ہے، اور کمرے کی کھڑکی کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں ایک سنتری بادشاہ بیٹھے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ کمرے سے، اس کھڑکی سے کوئی جھانکے نہیں، یہ کھڑکی کھلنی نہیں چاہیے۔ گھر عورت کا ہوتا ہے، گھر بچوں کا ہوتا ہے، گھر گھر والوں کا ہوتا ہے، وہ وہاں جس کونے میں چاہے جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے سزا دی ہے، قید کی سزا دی ہے، تو آپ جیل میں رکھیں۔ وہ خاتون، وہ عظیم خاتون جیل میں خود چل کے گئی تھیں کہ مجھے اڈیالہ جیل میں رہنا ہے، اور انہیں جھوٹ بول کے یہاں قید کر دیا اپنا بیانیہ بنانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے۔ اور اب جب وہ عدالت میں گئیں تو اور سنیے کہ وہاں کیا تماشا ہوا۔ وہاں خاور مانیکا بھی تھے، اور یہ عدت والا کیس تھا۔ خاور مانیکا کی وکیل سے تلخ کلامی بھی ہوئی، اور عمران خان نے کہا کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں، بشریٰ بی بی بھی قرآن اٹھائیں گی، اور خاور مانیکا کو بھی کہا جائے کہ یہ بھی قرآن شریف ہاتھ میں لے کے کہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے بشریٰ بی بی کو نکاح کے بعد دیکھا تھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بہت بڑی بات ہے یہ جب عدالتوں میں قرآن شریف کی بات آ رہی ہے۔ بشریٰ بی بی نے وہاں گفتگو کرتے یہ کہا کہ ایمان صرف پردے اور داڑھی میں نہیں ہوتا، اور آپ لوگ جھوٹے، منافق اور
झूठे हैं, मुनाफिक हैं, झूठ बोलते हैं। और मुझे झूठ बोल के रेस्ट हाउस ले जाया गया, मुझे डील की ऑफ़र की गई थी और मैंने कहा कि आप खान साहब से जाके बात करें, ना मैंने कोई डील की है ना करूँगी, और मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं भी सच्चे रास्ते पर हूँ अपने। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह और पहली दफ़ा उन्होंने इस तरह गुफ्तगू की और बहुत कुछ कहा। अभी इतना काफ़ी समझिए और सोचिए कि घर की अज़मत और घर की हुर्मत, घर की इज़्ज़त, दहलीज़ की इज़्ज़त होती है। घर की दहलीज़, घर का जो दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा ये बताता है, वो गेट ये बताता है कि इस घर के अंदर और इस घर के बाहर सड़क पे कितना फ़र्क है, गली में और घर के अंदर के माहौल में, जगह में कितना फ़र्क है। और घर की एक इज़्ज़त होती है, एक हुर्मत होती है। उस घर के पौधों, परिंदों, चिड़ियों, जानवरों, सब की अहमियत होती है। और दरो दीवार की अपनी अहमियत होती है। क्यों कहते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं? दीवारों को भी मानूसियत होती है, उन लोगों से उनसियत, लगाव होता है जो कि वहाँ रहते हैं। और अगर उनको एक जेल बना दिया जाए, जेल भी ऐसा कि धुतकार के उसके अंदर डाल के और सारे मुलाजमीन को बच्चों समेत, बीवी समेत बाहर निकाल दिया जाए और कहा जाए कि यहाँ से सारा सामान निकालो, और बनीगाला के चप्पे चप्पे पर वो छापा मारते रहे, तलाशी लेते रहे। खुदा जाने वो वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, कौन सी उन्हें घड़ी मिलनी है वहाँ से, कौन सा वहाँ से उन्हें साइफ़र मिलना है, कौन से वहाँ निकाह नामे का इद्दत, शिद्दत, मुद्दत का सबूत मिलना है। उन्होंने मुलाजमीन को निकाल दिया। और शेरू, जो इमरान खान का कुत्ता है, जो उनके बेडरूम में रहता था, जाने वो किस हाल में है। खैर, जब घर वाले की अहमियत नहीं है, जब घर वाली की इज़्ज़त नहीं है, तो इन जानवरों को कौन पूछता है। लेकिन इंसान और जानवरों में फ़र्क होता है। इस फ़र्क को बरकरार रखना चाहिए, इसकी अहमियत को समझना चाहिए। खुदा हमारे आपके घरों को और इसकी हुर्मत को, इसकी इज़्ज़त को और घर वालों को सलामत रखे और इसे शाद व आबाद रखे। अपने घर की हिफाजत कीजिए। अपने ये जो मुल्क है, ये जो सरज़मीन है, ये भी घर है। इस घर की हिफाजत करने के लिए आपको एक फ़ैसला करना है 8 फरवरी को। इस फ़ैसले की अहमियत को समझिए। एक दूसरे को दरवाज़े पे दस्तक दे के, बैल बजा के, नॉक करके बुलाइए, फ़ोन करके, और आपस में बातचीत कीजिए कि 8 फरवरी को वोट के लिए निकलना है और फ़ैसला करना है, ताकि आपका घर सलामत रहे, आपका मुल्क सलामत रहे, आपका शहर सलामत रहे, आपका ख़ानदान सलामत रहे। मैं हूँ फरजाना रोई असलम। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका एक साथ जारी रहे। और अगर कर लिया है तो बहुत शुक्रिया।